بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی سیریز شروع کی تھی، اس کی آج چوتھی ویڈیو ہے۔ اس میں ہم آج ڈسکس کریں گے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ اور سلطنت عثمانیہ کا آغاز۔ سلجوقی سلطنت کا خاتمہ۔ ملک شاہ فوت ہوا اور اس نے اپنے پیچھے 4 بیٹے چھوڑے: برکیاک، محمد، سنجر اور محمود جو بعد میں ناصر الدین محمد کے نام سے پہچانا گیا بچہ تھا۔ اس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی کیونکہ اس کی ماں ترکان خاتون کو ملک شاہ کے دور حکومت میں بڑی قدر و منزلت حاصل تھی۔ محمود تقریباً 2 سال 485 ہجری بمطابق 1092 عیسوی تا 487 ہجری بمطابق 1094 حکمران رہا کیونکہ ان کا اور ان کے والد کا وصال ہو گیا۔ ان کے بعد رکن الدین ابو المظفر برکیاک بن ملک شاہ آیا اور 498 ہجری مطابق 1105 تک حکمران رہا۔ پھر رکن الدین ملک شاہ ثانی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور اسی سال اقتدار غیاث الدین ابو شاہ محمد کے ہاتھ لگا اور وہ 511 ہجری مطابق 1128 تک مسند حکومت پر جلوہ افروز رہا۔ عظیم الدولت سلجوقیہ کا آخری حکمران غوث الدین ابو شجاع محمد تھا، جس کا پایہ تخت ماول نہر کا علاقہ تھا اور خراسان، ایران اور عراق کے علاقوں پر بھی اس کی حکمرانی تھی۔ بالآخر 522 ہجری 1128 میں سلجوقی سلطنت شاہنامہ خرعاظم کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ ماول نہر سے سلجوقیوں کی عظیم سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی سلاجقہ افتتاح اور نشتر کا شکار ہو گئے اور ان کی وحدت برپا ہو گئی۔ ان کی طاقت اس قدر کمزور ہو گئی ہے کہ سلجوقی متعدد گروہوں اور باہم متصادم لشکروں میں تبدیل ہو گئے جو تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے باہم دست بروتھا تھے۔ عظیم سلجوقی سلطنت کئی چھوٹی چھوٹی امارات اور دول میں تقسیم ہو گئی اور یہ امارات اور سلطنتیں کسی ایک سلطان کے اقتدار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئیں، جیسا کہ وہ سلطان تغر بیگ، سلطان ارسلان اور سلطان ملک شاہ اور ان کے اسلاف کے دور میں متحد رہی تھیں۔ ہر ایک علاقہ خود مختار تھا، ہر ایک کا اپنا فرمانروا تھا اور ان چھوٹی چھوٹی امارات میں کسی قسم کا تعاون نہیں تھا۔ ان افتراق اور انتشار کے نتیجے میں ماول نہر سے ایک اور طاقت ابھر کر سامنے آئی۔ یہ خوارزمی سلطنت تھی جو ایک عرصہ تک منگولی حملوں کو ڈٹ کر مقابلہ کر رہی تھی۔ خوارزمی سلطنت کے ساتھ سلجوقی امارات عراق اور شام کے شمال میں قائم ہوئیں جو اتابک امارات کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ اسی عرصے میں سلاجقہ روم کی سلطنت سامنے آئی۔ یہ وہ سلطنت ہے جس نے صلیبی حملوں کو روکا اور ایشیا کو شمال مغرب کو نہ دشمن کی دستبرد سے محفوظ رکھا، لیکن یہ سلطنت منگولیوں کے تابڑ توڑ حملوں کا مقابلہ نہ کر سکی اور بالآخر ان غارت گروہوں نے اس علاقے میں تباہی مچا دی۔ سلجوقی سلطنت کے سقوط میں متعدد عوامل کا فرمانروا تھے اور یہی عوامل عباسی خلافت کے سقوط کا پیشہ خیمہ ثابت ہوئے۔ ان عوامل سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، سلجوقی گھر کے اندر بھائیوں، چچاؤں، بیٹوں اور پوتوں کے درمیان تخت و تاج کے چپلکش۔ بعض امرا وزارا اور اتابکوں کی طرف سے سلجوقی حکمران کے درمیان فتنہ فساد کی آگ بھڑکانا۔ حکومتی امور میں خواتین کا عمل و دخل۔ نمبر 5، عباسی خلفاء کے سلجوقی فوج و قوت کے سامنے کمزور اور بے بس ہونا اور ہر طاقتور سلجوقی سلطنت کے تاجر کے حکومت کو تسلیم خطبے میں ان کے نام کو شریک کرنے کی اجازت دے دینا اور اس سلسلے میں احتیاط نہ کرنا۔ سلجوقی سلطنت کا شام، مصر اور عراق کو عباسی خلافت کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنے میں ناکام ہونا۔ سلجوقیوں کا مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف برسر بیکار رہنا، اس چیز نے ان کی قوت کا خاتمہ کیا، حتیٰ کہ عراق میں ان کی سلطنت ختم ہو گئی۔ سلجوقی سلطنت کے خلاف باطنوں کی مذموم سازشیں اور سلجوقی سلاطین ان کے قائدین اور زعماء کے دھوکے سے قتل کرنے کے لیے ان کی مسلسل کوششیں اور خونی حملے۔ سمندر پار سے آنے والے صلیبی جنگجو اور سلجوقی سلطنت کا یورپ سے آنے والے وحشی جنگجو لشکروں کے ساتھ ٹکراؤ ان کے علاوہ کئی دوسرے اسباب بھی تھے، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا کہ اپنے دور حکومت میں سلجوقیوں نے بہت ہی عظیم کارنامے سر انجام دیے ہیں، جن میں سے اہم ترین درج ذیل ہیں۔ دولت سلجوقی کی بدولت عباسی خلافت کا زوال قریباً 2 صدیوں مؤخر رہا۔ اگر سلجوقی نہ ہوتے تو شیعہ رافضیوں کے ہاتھوں بہت پہلے عباسی خلافت کا وجود مٹ جاتا۔ مصر کی سلطنت عبیدی فاطمی سلجوقیوں کی طاقت کی وجہ سے مشرق کے عرب مسلمانوں کو باطینی عبیدی رافضی سلطنت کے جھنڈے تلے جمع نہ کر سکی اور اس طرح ان کے مذموم مقاصد پورے نہ ہوئے۔ دولت سلجوقی کی کوششیں اسلامی مشرق کے اتحاد کی تمہید اور پیش خیمہ تھیں اور یہ اتحاد سنی سلطنت عباسی کے جھنڈے کے نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں مکمل ہوا۔
سلجوکیوں نے اپنے زیر نگین خطے میں علمی اور انتظامی ترقی کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا اور اس علاقے میں امن و امان قائم کیا۔ بیزنطینی شہنشاہیت کی طرف سے ہونے والے صلیبی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کافی حد تک منگولی فطرت سے نمٹنے کی کوشش کی۔ ان علاقوں میں سنی مذہب کی ترویج کی کوشش کی اور سنی علماء کی قدر و منزلت کو بڑھایا۔ یہ ہے سنی سلجوکیوں کے بارے میں ایک مختصر تھا جائزہ اور دین اسلام کی خدمت میں ان کے کردار کا تذکرہ۔ بے شبہ یہ ظلم، جھوٹ اور بہتان ہوگا اگر ہم ان چند لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر کان دھریں جو ان جوامرد اور شجاع مجاہدین اسلام کے بارے میں سراپا باتیں کرتے ہیں۔ جیسے پروفیسر نجیب زینی نے ایک تاریخ مغرب اور اندلس کے عنوان سے جنرل انسائکلوپیڈیا میں ان کی طرف کئی من گھڑت باتیں منسوخ کر کے ان کی صحت کو داغدار کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ ہماری دوسری فصل سٹارٹ ہو رہی ہے جس کا نام ہے دولت عثمانیہ کا قیام اور فتوحات۔ عثمانیوں کا تعلق ایک ترکمانی قبیلے سے ہے جو 7ویں صدی ہجری بمطابق 13ویں صدی عیسوی کو کرستان میں آباد تھا اور چرواہا پیشہ کرتا تھا۔ چنگیز خان کی قیادت میں جب منگولوں نے عراق اور ایشیا کوچک کے مشرق علاقوں میں پر حملے کیے تو عثمان کا دادا سلیمان اپنے قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے کردستان سے اناضول کے علاقوں میں آ بسا اور اغلاط کے شہر کو اپنا مستحکم بنا لیا۔ یہ 417 ہجری 1220 کی بات ہے۔ سلیمان 468 ہجری مطابق 1230 کو فوت ہوا اور اپنے منجلے صاحبزادے ارطغرل کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ارطغرل اناضول سے شمال مغرب کی طرف مسلسل بڑھتا رہا۔ اس کے ساتھ تقریباً 100 خاندان اور 400 سے زائد شہ سوار تھے۔ عثمان کا والد ارطغرل جب اپنے قبیلے کو لے کر منگولیوں کے خطرے سے بچنے کے لیے بھاگا تھا تو اس کی تعداد 400 خاندان سے زیادہ نہیں تھی۔ راستے میں ایک مقام پر اچانک شور و غوغا بلند ہوا۔ ارطغرل جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان جنگ کا میدان گرم ہے اور بیزنطینی عیسائی مسلمانوں کو پیچھے گھیر رہے ہیں۔ ارطغرل کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ پوری شجاعت و بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے ہم مذہب اور ہم عقیدہ بھائیوں کی اس مشکل سے نکالے۔ ارطغرل نے اس زور سے حملہ کیا کہ نصرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور اس کی پیش قدمی مسلسل لشکر کی فتح کا سبب بن گئی۔ جب معرکہ خار زخم ختم ہوا تو سلجوقی اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے ارطغرل اور اس کے دستے کی بروقت پیش قدمی کی تحسین کی، انہیں رومی سرحدوں سے پڑوس میں اناضول کی مغربی سرحدوں میں ایک جاگیر عطا کی اور اسی طرح انہیں موقع دیا کہ وہ رومی علاقوں کی طرف پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے سلجوقی سلطنت کی توسیع کو موجب بنائیں۔ سلجوکیوں کو ارطغرل اور اس کے قبیلے کی صورت میں ایک طاقتور حلیف مل گیا جس نے رومیوں کے خلاف جہاد میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ ان ابھرتی ہوئی سلطنت اور سلاجقہ روم کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا جس کا سبب رومی تھے جو ان کے مشترکہ دشمن تھے اور عقیدہ مذہب میں دونوں کے مخالف تھے۔ ارطغرل کا جب تک زندہ رہا محبت کا یہ تعلق باقی رہا حتیٰ کہ جب 699 ہجری 1299 میں عیسوی میں اس کا وصال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا اور عثمان اراضی روم کی طرف پیش قدمی کر کے سلجوقی سلطنت کی توسیع کے سابقہ پالیسی پر قائم رہا۔ پہلی بیعت دولت عثمانیہ کا بانی عثمان 656 ہجری 1298 عیسوی ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے۔ یہ اسی سال کی بات ہے جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے حکومت کو بغداد پر حملہ کیا۔ بڑے واقعات پیش آئے، مسلمانوں نے بڑی مصیبتیں دیکھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد عورت بچے بوڑھے جوان ادھیڑ عمر الغرض جو بھی ملا اسے قتل کر دیا۔ بہت سی لوگ غیر آباد کنوؤں جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے اور ایک عرصہ تک غائب رہے۔ کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آپ پر دروازوں کو بند کر دیا۔ تاتاریوں نے دروازوں کو آگ لگا کر یا توڑ کر کھول لیا اور کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ جو بچ گئے پہاڑوں چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ان وحشیوں نے یوں کھولے دی کہ خون گلیوں میں بارش کی پانی کی طرح بہتا تھا۔ کسی کی جان بخشی نہ ہوئی سوائے یہودیوں، نصرانیوں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لی۔ یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا، ایک ایسی امت جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور ان کی طاقت جاتی رہی تھی۔ تاتاریوں نے دل کھول کر خون ریزی کی، بے شمار انسانوں کو قتل کیا، مال و دولت کو لوٹا، گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان مشکل حالات میں جب کہ امت مسلمہ
منحلت میں جو بٹ چکی تھی دولت عثمانیہ کا موسوس عثمان پیدا ہوا۔ یہاں پر ایک نہایت ہی لطیف نقطہ موجود ہے، اور وہ یہ کہ امت مسلمہ جب ضعف نقبت کی انتہا کو پہنچ جا چکی تھی، وہاں سے اسے دوبارہ اور تمکنت حاصل ہوئی، اور وہ عزت کو کامیابی کی انتہائی بلندیوں کی طرف پرکشاں ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ حکمت خداوندی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے، اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیئا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ بے شک فرعون متکبر سرکش بن گیا، سرزمین مصر پہ اس نے بنا دیا، اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ وہ کمزور کرنا چاہتا تھا۔ ایک گروہ کو ان میں سے ذبح کیا کرتا، ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتا، ان کی عورتوں کو، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ عثمان اول میں اعلیٰ قائدانہ صلاحیتیں۔ جب ہم عثمان کی اول کی تحریر میں غور و فکر کرتے ہیں تو اس ایک فوجی سپہ سالار اور سیاسی شخصیت کی حیثیت سے بعض نہایت ہی اعلیٰ صفات کا تو ہیں ان شخصیت پر نظر آتا ہے۔ ان اعلیٰ صفات میں سے اہم ترین درج ذیل ہیں: شجاعت و حوصلہ مندی۔ جب بیزنطینوں نے بورسا، ماونسا اور ادرا نوسا قطع قسطلہ کے نصرانی امراء کو 700 ہجری 1301 میں دولت عثمانیہ کے مؤسس عثمان بن ارطغرل سے جنگ کرنے کی غرض سے ایک صلیبی معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی، اور نصرانی امراء نے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نوزائیدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے یکا کر لیا، تو عثمان اپنی فوجوں کے لے کر آگے بڑھا، خود جنگوں میں گھس گیا اور صلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے شجاعت اور بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ حکمت دانائی۔ عثمان جب اپنی قوم کا رئیس اعظم مقرر ہوا تو اس نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاء الدین کی نصرانیوں کے خلاف مدد کی۔ بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلعوں کے فتح کرنے میں اس کے ساتھ ہی رہا۔ اسی وجہ سے دولت سلاجقہ روم کے فرمانروا سلجوقی سلطان علاء الدین نے اسے بڑی عزت دی، اسے اپنے نام کا سکہ ڈھالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ صبر و استقامت۔ جب عثمان نے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا تو یہ صفت ان کی شخصیت میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ 707 ہجری میں اس نے یک کے بعد دیگر قطع، لفقہ، آق، اثار، قوس حصار کے قلعے فتح کیے۔ 712 ہجری میں قبہ، یقیجہ، تراقلوہ اور تقرر بیکاری وغیرہ قلعے فتح کیے۔ انہیں فتوحات نے بروسا شہر کی فتح کو آسان بنا دیا، حالانکہ یہ مشکل ترین معرکہ تھا، لیکن عثمان کے حوصلہ اور استقامت نے فتح کا تاج اس کے سر پر سجا دیا۔ کئی سال تک عثمان اور امیر شہر اقیانوس کے درمیان سخت معرکے ہوئے، لیکن بالآخر نصرانی سپہ سالار کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا۔ جذبہ ایمانی۔ یہ خوبی اس وقت زیادہ نمایاں ہوا کر سامنے آئی جب بروسا کے سپہ سالار اقیانوس نے عثمان کے بارے میں چھان بین کی اور اسلام قبول کیا۔ سلطان نے اسے بیگ کا لقب دیا اور وہ بعد میں دولت عثمانیہ کے معروف سپہ سالاروں میں شمار ہوا۔ بیزنطینی سلطنت کے کئی سپہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور اس کے طریقہ جنگ اور سیاست کو پسند کیا، حتیٰ کہ عثمانیوں کی صفیں نو مسلم سے بھر گئیں، بلکہ بہت سی اسلامی جماعتوں خدمات اسلام کے جذبے سے سرشار سلطنت عثمانی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئیں۔ جماعت غزائیہ روم یعنی رومی غازی، یہ وہ اسلامی جماعت ہے جو حدودوں پر نظر رکھتی تھی اور ہمیشہ سرحد پر خیمہ زن رہتی تھی۔ یہ جماعت عباسی خلافت کے دور سے رومی حملوں کے سامنے سرسکندری بنی ہوئی تھی۔ ہمیشہ سرحد پر رہنے کی بدولت رومیوں کے خلاف جہاد کے سلسلے میں اس جماعت کو بڑے تجربات حاصل ہوئے اور کافروں کی اخلاقی گراوٹ نے ان کی اسلام سے وابستگی اور نظام الاسلام پر یقین کو بہت پختہ کر دیا۔ اسی طرح کی ایک اور جماعت جو مکیر حضرات کی تھی بڑی مشہور ہے، اس کا نام الخیان یعنی الخوان ہے۔ یہ جماعت مسلمانوں کی مالی مدد کرتی تھی، ان کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیتی تھی اور غازیان اسلام کی خدمت کے لیے لشکروں کا ساتھ دیتی تھی۔ اس جماعت کے اکثر اراکین کا تعلق بڑے بڑے تاجروں سے تھا جنہوں نے اپنی دولت اسلامی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ سماجی کام مثلاً مساجد، خانقاہوں، دکانوں اور ہوٹلوں کی تعمیر، سلطنت میں ان لوگوں کا بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس جماعت میں ممتاز علماء بھی شامل تھے جو اسلامی تہذیب کی ترویج کا
فریضہ سر انجام دیتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں تمسک بالدین کا جذبہ پیدا کرتے تھے۔ ایک جماعت حاجیوں پر مشتمل تھی، ان کا نام تھا حاجیات روم یعنی حجاج الارض روم۔ اس جماعت کا کام اسلامی شعور کی بیداری، اسلامی علوم کی ترویج و اشاعت اور اسلامی تشریعات و قوانین میں گہری بصیرت پیدا کرنا تھا۔ ان کے علاوہ کئی دوسری جماعتیں بھی تھیں جن کا ہدف مسلمانوں کے بالعموم اور مجاہدین کی بالخصوص مدد کرنا تھا۔ عدل و انصاف اکثر ترکی مراجع جنہوں نے عثمانیوں کی تاریخ قلم بند کی ہے بیان کرتے ہیں کہ ارطغرل نے اپنے بیٹے عثمان بانی دولت عثمانیہ کو قلعہ حصار میں قاضی مقرر کیا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب 684 ہجری میں 1285 عیسوی میں اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ عثمان نے ایک جھگڑے میں ایک مسلمان کے خلاف حکم سناتے ہوئے بیونتینی اسرانی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ بیونتینی کو اس سے بڑا تعجب ہوا اور اس نے عثمان سے پوچھا، آپ میرے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں؟ تو عثمان نے اسے جواب دیا، میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں جبکہ اللہ تعالیٰ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں ہم سے فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا حکم فرماتا ہے تمہیں کہ ان کے سپرد کرو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں، اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ عثمان کے اس عدل و انصاف کی بدولت یہ شخص اور اس کی قوموں کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ عثمان اول اپنی رعایا کے ساتھ اور ان علاقوں میں جو اس نے فتح کیے عدل و انصاف کا کام میں لایا اور مفتوح اقوام کے ساتھ جور و ستم، ظلم و زیادتی، جبر و کشی اور لوٹ کھسوٹ کا سلوک نہ کیا بلکہ ان کے ساتھ اس ربانی کے حکم کے مطابق سلوک کیا۔ اس ربانی دستور پر عمل کرنا ایمان، تقوی، فطانت، فہم و ذکا، عدل، نیکی اور رحم دلی کی دلیل ہے۔ آج ہم اس ویڈیو کو یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اسی ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو سٹارٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔